پچھلے درس میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، قرآن پاک اسلوب کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب انوکھا ہے، نہ یہ نثر ہے نہ یہ شعر ہے، بظاہراً نثر ہے لیکن شعر سے بھی زیادہ اس میں لطف ہے۔ اس کا انداز بڑا پیارا ہے، یہ ادب کے شاہپاروں میں سے سب سے اعلیٰ شاہپارہ ہے، اور اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کو ایک دیہاتی بھی سمجھتا ہے، ایک چرواہا بھی سمجھتا ہے، ایک لکڑہارا بھی سمجھتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کا اسلوب اور ادب اتنا پیارا ہے اس کو خاص خاص لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو سب سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اردو بولتے بھی ہیں، اردو لکھتے بھی ہیں، اردو سمجھتے بھی ہیں، اردو پڑھتے بھی ہیں، اردو پڑھاتے بھی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو علامہ اقبال کے اشعار کو سمجھتے ہیں، اردو بولنے والے ہیں، اردو میں اشعار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو غالب کے دیوان کو نہیں سمجھ سکتے؟ بہت کم لوگ ہیں جو غالب کے دیوان کو سمجھتے ہیں۔ وہ بھی ادب ہے، لیکن قرآن پاک بھی ادب کا ایک شاہپارہ ہے، اعلیٰ شاہپارہ ہے۔ اس کو بھی چاہیے تو یہ تھا کہ خاص خاص لوگ سمجھتے، ہر کوئی نہ سمجھتا، لیکن اس کو عالم بھی سمجھتا ہے، عام آدمی بھی سمجھتا ہے۔ اور قرآن پاک نے خود بیان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جہاں تک تعلق ہے نصیحت حاصل کرنے کی، تو اس قرآن پاک سے ہر کوئی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ بات رہی قرآن پاک سے احکام نکالنے کی، احکام ثابت کرنے کی، اس کے رموز، اوقاف اور اس کے نقطے بیان کرنے کی، تو اس کے لیے ہر کس و ناقص کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ قرآن پاک سے احکام نکالے، قرآن پاک سے مسائل نکالے، اس سے مسائل ثابت کرے۔ ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے آسان ہے، دیہاتی بھی کر سکتے ہیں، شہری بھی کر سکتے ہیں، عالم بھی کر سکتے ہیں، جاہل بھی کر سکتا ہے۔ یہ ادب کے شاہپاروں میں سے اعلیٰ شاہپارہ ہے۔ قرآن پاک اسلوب کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ قرآن پاک جامعیت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں سیاسیات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں نفسیات بھی ہے، اس میں ارضیات بھی ہے، اس میں فلکیات بھی ہے، اس میں طبعیات بھی ہے، اس میں سیاسی اصول بھی بتائے گئے ہیں، اس میں انفرادی زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی بتایا گیا ہے، اس میں اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ ایسی منفرد اور جامع کتاب دنیا میں نہیں پائی جاتی جس میں یہ سارے مضامین اکٹھے کیے گئے ہوں۔ قرآن پاک حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن پاک کے معنی بھی محفوظ ہیں، قرآن پاک کے حروف بھی محفوظ ہیں، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اور آپ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کروڑہا شکر ہے۔ ہم وہی قرآن پاک پڑھتے ہیں جو جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پر اتارا۔ ہم وہی قرآن پاک پڑھتے ہیں جو قرآن پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے، لسان اطہر سے، لسان اقدس سے، زبان مبارک سے جس قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم اسی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ اور جب میں پڑھتا ہوں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہ وہ بھی، یہ ان بھی، یہ فی بھی، یہ کنتم بھی، یہ ریبن بھی، اس کا زبر، اس کا زیر، اس کا پیش، اس کا غنہ، اس کا مد الحمدللہ اسی طریقے سے محفوظ ہے جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تھی۔ اور اس طرح کی حفاظت کسی اور کتاب کی نہیں کی گئی۔ قرآن پاک یاد کرنے کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ قرآن پاک پیشن گوئیاں بیان کرنے میں بھی معجزہ ہے۔ قرآن پاک نے جو پیشن گوئیاں بیان کی ہیں وہ پوری ہوئی ہیں،
اور قرآن پاک نے جو پیشن گوئیاں بیان کی اس وقت اور ان حالات میں بیان کی جو حالات موافق نہیں تھے بلکہ مخالف تھے. اب پڑھیے غلبت الروم کو پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پیشن گوئی کس طرح پوری ہوئی. آپ پڑھیے صلح حدیبیہ کا واقعہ کہ مسلمانوں نے مشرکوں کی ہر شرط کو مان لیا، لیکن قرآن پاک کہتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. آپ کہیں گے یہ تو ماضی کی بات ہے، آپ حال کی بات کیجیے. تو میں حال کی بات بتاتا ہوں کہ قرآن پاک پیشن گوئیوں کے اعتبار سے معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدے، الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ خچر گھوڑے کیوں بنائے گے؟ تاکہ ان پر تم اپنی سواری بھی کرو، اپنا مال بھی لا دو، یہ زینت ہے تمہارے لیے. اور ساتھ بتایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا، اللہ وہ چیزیں بھی بنائے گا جس کو تم نہیں جانتے، اور ان چیزوں پر تم مال بھی اٹھاؤ گے، ان پر آپ سوار بھی ہوگے. اس وقت اگر بتایا جاتا کہ وہ چیزیں اللہ پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے، ہوائی جہاز پیدا کرے گا، اللہ ریل گاڑیاں بنوائے گا، تو اس وقت سمجھ نہ آتا. تو اس وقت عرب کے لوگوں کو کہا گیا کہ تم گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو، خچروں پر سوار ہوتے ہو، گدوں پر سوار ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہوائی جہاز تھا ہی نہیں، ریل گاڑی تھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی، یہ بنوائی، یہ پیدا کروائیں، اور آئندہ بھی کروائے گا. یہ بھی پیشن گوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو رہی ہے. قرآن پاک تاثیر کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. اس کتاب میں، اس کلام میں اللہ نے جو تاثیر رکھ دی ہے کسی اور کتاب میں نہیں، کسی اور کلام میں نہیں. عرب کے لوگ جنگجو لوگ تھے، عرب کے لوگ کینہ پرور لوگ تھے، عرب کے لوگ نسل در نسل انتقام لینے والے لوگ تھے. عرب کے لوگ جانور کو پہلے پانی پینے اور پلانے پر لڑ جایا کرتے تھے، اور نسل در نسل ان کی آپس میں اس بات پر لڑائیاں ہوا کرتی تھی. جب قرآن پاک نازل ہوا اس کی تاثیر کمال کی تھی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے پھر ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے جو جانور کو پانی پینے اور پلانے پر لڑا کرتے تھے. وہی لوگ ہیں جب قرآن نازل ہوا ہے، ان کی تربیت ہوئی ہے. میدان جہاد میں 3 لوگ زخمی پڑے ہیں، پیاسے ہیں، بلک رہے ہیں، زخمی ہیں، لاچار ہیں. اس وقت ایک پیالہ پانی کا لایا جاتا ہے، انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر لی ہے، لیکن پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. یہ کس نے؟ یہ کس کی تاثیر ہے؟ قرآن دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. قرآن کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قصے اور کہانیوں کے پیچھے نہ پڑیے، قرآن کو وقت دیجیے، قرآن کو چومیے، محبت سے چومیے، قرآن کو سینے سے لگائیے، محبت سے سینے سے لگائیے. قرآن کے ایک ایک حرف کو محبت سے پڑھیے، اس میں غور و فکر کیجئے، اس میں تدبر کیجئے، اس کو سمجھیے، اس کا ادب سمجھیے، اس کی فصاحت سمجھیے، اس کی بلاغت سمجھیے، اس کی تفسیر سمجھیے، اس کے اقوال سمجھیے، اس کی آراء سمجھیے، ان کی روایتیں سمجھیے. قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، اس کے لیے وقت دیجئے، اس کے لیے ذہن لگائیں، اس کے لیے مال لگائیں، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی محنت کیجئے. ہم نے بھی درس قرآن شروع کیا ہے، اور ہر سنڈے کو یہ درس قرآن ہوتا ہے. اس کو شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، قرآن کی دعوت عام کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا